ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ غیبت بہت ہی مکروہ فعل ہے، اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ تو صحابہ سوچا کہ یہی سود کی کوئی قسم بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ مسلمان کی عزت و آبرو کو پامال کرو۔ آپ دیکھیں سود کھانا کتنا مکروہ فعل ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تنبیہ فرمائی، اور مختلف کبیرہ گناہوں کے حوالے دیتے ہوئے، جیسے میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے بتایا کہ زنا سے بڑا مکروہ فعل اس کو قرار دیا، اور یہاں دیکھیں سود کے بارے میں رسول اللہ یہ تمام وہ کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، اور یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، خوش گپیاں چل رہی ہیں، کسی صاحب کا تذکرہ ہوا، اس کی بات کی، ہم ذرا ہنسے مذاق کیا اور جناب گھروں کو چلے گئے۔ ہوا کیا کہ گوشت کھا کے چلے گئے، مردہ بھائی کا گوشت کھا کے چلے گئے۔ کتنا مکروہ فعل ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ وجوہات کیا بنتی ہیں، کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم اس مکروہ فعل میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات میں پہلی وجہ تو کسی سے ناراضگی یا غصہ ہونا کسی کے اوپر، وہ وجہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو ہوتا کیا کہ میاں اس جھگڑے کی وجہ سے اپنے دوستوں میں جا کے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرتے ہیں، جو کہ عموماً جن پہ پردہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ غصہ آیا ہوا ہے، وہ تو غصے میں ناراضگی میں تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی برائیوں کو بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بیوی کرتی کہ بیوی اپنی جب والدین کے پاس جائیں گی، کسی بات میں جھگڑا ہوا ہے تو وہ اپنے شوہر کی اگر اصلاح کے لیے کہنا ہے تو پھر تو اجازت ہے۔ مثال کے طور پر شوہر خرچہ نہیں دیتے، مثال کے طور پر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے لیے ضرورت ہے کہ بڑے اس کے درمیان میں پڑیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر تو بالکل ایسے معاملے کو اٹھانا چاہیے۔ لیکن سوتا بہت ہے، خراٹے مارتا ہے، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، وہ ساری رات تنگ کرتا رہتا ہے، اٹھ کے 4 دفعہ پانی پینے جاتا ہے، اس طرح کی مختلف باتیں کرنا جس سے کہ اس کی تضحیک ہو، اس کی تذلیل ہو، اور اس کا کوئی ایسی نہیں کہ جس کا کوئی آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ آپ کے اندر داخل ہو، کوئی آپ کی صلح صفائی کروائے۔ تو پہلی قسم میں یہ ہوتا ہے کہ غصے کا اظہار، جیسے والدہ ہے، اس کو غصہ ہے بیٹے پہ تو وہ بھی ساری باتیں، اس کی جتنی بھی برائیاں بچپن سے ساری بیان کر دیں گی، باپ ہے، بھائی ہے، اس طرح کے معاملے۔ تو اس لیے جب غصہ آئے تو بہت احتیاط کریں، کسی کو غصہ آئے تو غصے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے اس سے دور کر، اس غصے سے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کی حمایت حاصل کرنا، اس کے لیے غیبت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ ان کو یہ صاحب پسند نہیں ہے، میرے جو مینیجر ہیں ان کو فلانا ورکر پسند نہیں ہے، تو آپ نے اس ورکر کی ایسی جناب وہ ساری کہانیاں سنانی شروع کر دیں تاکہ وہ خوش ہوں۔ یا بھائی کو بتایا، دوسرے بھائی کو پتہ ہے اس کے ذرا آج کل جھگڑا چل رہا ہے تو ذرا اس سے بات کروں گا، اسے بڑے خوشی ہوگی، کیا بات ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، حمایت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی انسان کی یا کسی بھی قبیلے کی برائی کرنی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ ناپسند ہیں، تو میں اسی بات کروں گا تو یہ میری حمایت کریں گے، تو ان کی حمایت لینے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان کی تذلیل کرنی شروع کر دی جائے۔ تو ایک غیبت کرنے کی ایک یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم کسی کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بھی بڑی عجیب و غریب وجہ ہوتی ہے غیبت کرنے کی، وہ کسی کے عیب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے عیب چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کو دیکھا ہوگا کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ معاملہ کیسا ہے تو وہ اس کی کلیریفیکیشن نہیں دیتے، اس کو نہیں ایکسپلین کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، فلانا وہ بھی تو ایسے ہی کرتا ہے،
وہ بھی تو ایسے کرتا ہے، وہ بھی تو ایسے کرتا ہے، وہ دیکھیں وہ مجھ سے زیادہ پیسے کھا گیا، اس سے مجھے زیادہ اس نے یہ جرم کیا، مجھ سے زیادہ یہ مسئلے میں ہے. وہ دوسروں کی مثالیں دینی شروع کر دیتے ہیں اس بات کو اپنے، یعنی کہ اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ عام عادت ہے، یہ عوام و خواص دونوں میں ہے. کیا حکمران طبقہ تو کیا عام طبقہ، سبھی میں ہے. کسی سے دکاندار سے کہیں گے کہ یار آپ مہنگا کیوں بیچتے ہو، تو وہ کم، وہ دوسرا کم لیتا ہے پروفٹ، وہ تو دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ لیتا ہے، فلانا اس سے بھی زیادہ لیتا ہے، فلانا اس سے بھی زیادہ لیتا ہے، فلانا تو وہ کرتا ہے، فلانا تو فلانی چور بازاری کر رہا ہے، تو میں تو چور بازاری تو نہیں نہ کر رہا، چلو میں تھوڑی چیز مہنگی بیچ رہا ہوں. دوسرے کو وہ سارے عیب بیان کرنے شروع کر دیں گے. وہ یہ نہیں بیان کریں گے جو آپ سے سوال کیا گیا ہے اس کی وضاحت نہیں کریں گے. ہاں جی میں کیوں بیچ رہا ہوں، اس کی وضاحت، کیونکہ اس کی وضاحت ہوتی کوئی نہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ عیب ہے. اس کی وضاحت شرمندگی ہی ہے، اس کی وضاحت معافی ہی ہے. تو وہ تو ہمارا نفس ہمیں مانگنے نہیں دیتا نا، وہ تو ہمارا نفس نہیں مانگنے دیتا. اگر کوئی طالب علم نقل کرتے پکڑا جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے معاف کر دے میں نقل کرتے، وہ کہتا وہ دیکھیں وہ سارے تو کرتے ہیں نقل، میں نے کر لی تو کون سی کوئی بڑی بات کر لی. یعنی کہ ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو عمل برا کر لیا تو اب اس کو کیسے کریں، تو اس کے بارے میں ہم ہزاروں توجیحات بیان کرتے ہیں. اور توجیحات میں کیا کرتے ہیں کہ ہم غیبت کرتے ہیں، کھل کھلا کے سب کی غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں، سب کا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح ہم توجہ اٹھا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم بڑے سمجھدار ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر تو بات آنے ہی نہیں دی. دیکھیں کتنا بڑا شیطان کا فریب ہے. یہی انسان سے سوال کیا جائے اور اپنے اندر تھوڑی دیر میں کے لیے جھانک لے اور سوچے کہ یار سوال کرنے والے نے بات تو سچی کی ہے، اور پھر اس سے معافی مانگ لے کہ یار آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، میں کو بہت غصہ کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو مارتا ہوں، آپ بات صحیح کہہ رہے ہو، اور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اندر سے یہ بری بات ختم کر دے. تو آگے سے کیا کہیں گے، تو وہ میرا جو فلانا ہے ہم زلف وہ نہیں مارتا اپنے بچوں کو، وہ میں نے تو تھپڑ لگایا، وہ تو ڈنڈوں سے مارتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو گالیاں دیتا ہے. اور سب بھی کے برے خاندان کے عیب بیان کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں. اور وجہ پیچھے کیا ہوتی ہے کہ یہ عیب چھپ جائے کسی طرح سے. اب سوچیں کس طرح شیطان کس طرح ہمیں کس جگہ لگاتا ہے. اور آپ اس نظر سے چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کیسے کیسے شیطان کیسے کیسے رنگ سے انسان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اپنی بڑائی بیان کرنا. اپنی بڑائی بیان کرنا اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو گھٹا دو. اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک ایسا منفی ذہن بن گیا ہوا ہے کہ وہ کسی سیانے نے کہا نا جی 2 لکیریں اس نے بنائی، 2 لکیریں لگا کے اس نے 2 لکیریں لگائیں اور اس نے طالب علم کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا کہ بیٹا ایک لکیر کو بڑا کر دو دوسری سے. تو طالب علم نے کیا کیا کہ وہ جو ایک لکیر تھی اس کو ربڑ سے تھوڑا سا رب کر دیا تو وہ چھوٹی ہوگی دوسری بڑی ہو گئی. یہ ہے منفی ذہن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پینسل سے ایک لکیر کو لمبا کر دیں، وہ بڑی ہو جائے گی. یعنی کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ اپنے کردار سے ثابت کریں اور آپ کی لوگ خود تعریف کرنے لگ پڑیں گے. آپ کی خود ہی لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بڑے نیک انسان ہے. آپ اپنا کردار ایسا بنائیں. یہ تو مشکل کام ہے نا جی کردار بنانا. تو آپ کیا کریں، کسی دوسرے کی کردار کشی کرنی شروع کر دیں تو میں تو پھر اس سے بڑا میرا کردار ہو جائے گا نا. یعنی کہ دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے تو ہم تو اوپر آ جائیں گے. تو اپنی بڑائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو منانے کے لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحثوں میں، سیاسی بحثوں میں، دوسری بحثوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ بجائے اپنے کردار سے اس چیز کو ثابت کرنا، کیا کیا جاتا ہے کہ ہم دوسرے کی برائی، اس کی برائی بیان کر کے وہ دیکھیں فلانے میں تو یہ چیز ہے، فلانے میں تو یہ چیز ہے، فلانے میں تو یہ چیز ہے، فلانے میں تو یہ ہے، فلانے میں تو یہ ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا انڈائریکٹ بات کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے اندر تو نہیں ہے نا یہ چیزیں، ہم کتنے نیک اور پارسا ہیں، تو آپ ہماری تعریف کریں نا. تو یہ اپنی تعریف کروانے کا ایک بڑا ہی کیا کہتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ بڑا چھوٹا سا طریقہ ہے، بڑا جھوٹا طریقہ ہے اپنی تعریف کروانے کا.
اور حسد سے بھی بندہ غیبت کرتا ہے. کسی سے حسد ہو گیا, اللہ نے اس کو اتنی عزت دے دی, اب اللہ نے عزت دے دی ہے, اب سمجھ نہیں آ رہا, اب بڑا باریک بھی نہیں سے اس کی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ لی, اور وہ خامی اب لوگوں کو بتانی شروع کی تاکہ لوگ اس کی اتنی عزت نہ کریں. یہ حسد ہے, اور حسد کے ذریعے اس وہ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ہم حاصل کر سکیں. مذاق اڑانے کے لیے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ہم نے مذاق بنا لیتے ہیں, کسی کا مذاق اڑانا ہے تو بڑا اچھا انداز ہے, بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دو, اس کے کانوں کا مذاق اڑا دو, اس کی آنکھوں کا مذاق اڑا دو, اس کے چہرے کے خد و خال کا مذاق اڑا دو, اس کا رنگ کا مذاق اڑا دو, اس کے قد کا مذاق اڑا دو. اور وہ دوسروں کے لیے بڑا مذاق کرنے والے ہیں جناب. کیا مذاق کیا انہوں نے کہ کسی کی غیر موجودگی میں ان کی خد و خال اور ایسے بیان کیے, اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ان کا عجیب سا ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ وہ کوئی جوکر سے صاحب ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کیسے کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں, ہم کیسے کردار کشی کرتے ہیں, کیسے ایک شخص کو پینٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, ایک بندہ کسی سے نہیں ملا اور میں اس کے ایسے عیب بیان کرنے شروع کروں تو وہ تو ایسے ہیں تو وہ ایسے ہیں, تو وہ ذہن میں ایک تصویر ویسی بنتی چلی جاتی ہے, اور میں اگر ملا ہوں تو میری وہ تکریم ختم ہو جاتی ہے. اگر میں ان کی کوئی عادت ایسی بیان کر دوں تو وہ دل سے وہ تکریم ختم ہو جائے گی, اور وہ دل میں وہ اس کی عزت نہیں رہے گی دوسرے کی, اس کا وقار جو ہے وہ مجروح کریں گے ہم. اور جو سب سے بری بات ہے, جو سب سے بری بات ہے غیبت میں, غیبت اٹ سیلف بہت بری چیز ہے, اور غیبت کے اندر جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ کہ غیبت بغیر کسی وجہ سے کرنا, عادتاً کرنا شروع کر دینا. یعنی کہ غیبت کی اتنی عادت ہو چکی ہوئی ہے, لوگوں کا عیب بیان کرنے کی اتنی عادت ہو چکی ہوئی ہے کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھنا ہے ہم نے ذکر ہی تیسرے کا کرنا ہے, کسی حکومت کے کرندے کا ذکر کرنا ہے, کسی کے, اور اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ دے. بلکہ میں اس پروگرام کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, یہ سمجھانا چاہتا ہوں, کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان موقعوں کے اوپر تو بہت سختی سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ یوم عرفہ ہے اور میدان عرفات میں پہنچے ہوئے ہیں, وہ کون سا موقع ہے؟ وہ تو ناظرین ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنے کا موقع ہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ, تو قسمت کا موقع ہے کہ قسمت لے آئی ہمیں ادھر, کہ جہاں تیرے نبی گھنٹوں آپ نے ہاتھ اٹھا کے بھکاری کی طرح ہاتھ اٹھائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور گھنٹوں مانگا تھا یا اللہ دے دے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے گناہ معاف اللہ کرتے ہیں یہاں پہ. اور اس جگہ جا کے ہم کیا کریں, اپنے معلم کی اس کی غیبت ہو رہی ہے, ہوٹل والوں کے انتظام کی غیبت ہو رہی ہے, جسے کہہ رہے ہیں اس نے کیا انتظام درست کر دینا ہے, جسے آپ بتا رہے ہیں ہوتا کیا ہے, شکایات کے انبار. منع میں بیٹھے ہیں, کوئی وقت مل گیا تو تسبیح اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے کی بجائے کن چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہریں, منع میں قیام کریں, کیوں میدان عرفات میں آئیں؟ اللہ تو اس وقت, اللہ کی تو رحمت جو ہے جوش مار رہی ہوتی ہے, اللہ کی تو رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی طلبگار ہی نہیں. تو ہم کیا طلب کر رہے تھے؟ ہم تو غیبتوں کے 10 منٹ 15 منٹ دعا کر لی, اس کے بعد ہوٹل کے انتظام کے اوپر بات شروع ہو گئی, معلم کے پیسوں کے اوپر بات شروع ہو گئی, ٹکٹ کے اوپر, ٹکٹ مہنگی لی تھی, جس نے ٹکٹ لے کے دی تھی اس کے اوپر بات شروع ہو گئی, فلانے ایجنٹ کے اوپر بات شروع ہو گئی. او جناب, پوری دنیا کی ہم نے غیبتوں کی پوری گٹھلی جو ہے وہ اس ایسے موقع پہ ناظرین, جو تو پتہ نہیں یا قسمت یا نصیب. کئی لوگ تو ترستے ہیں زندگی بھر ترستے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موقع دے دے کہ تیرے گھر پہنچ جائیں, اور اللہ نے کسی موقع دے دیا, وہ پہنچ بھی گیا, اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس نے اور زیادہ گناہوں کی گٹھری جو ہے اپنے سر پہ رکھ کے واپس آ گیا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. ہوتا کیوں ہے؟ جو میں نے وجوہات بتائیں, ان وجوہات کی وجہ سے غیبت کرتے کرتے اتنی کا عادت ہو چکی ہوتی ہے
کہ نہ جگہ دیکھی جاتی ہے نہ موقع دیکھا جاتا ہے، بس جہاں دو ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں ہمارا تذکرہ موضوع بحث ہی تیسرا بندہ ہوتا ہے، ہمیں اور کوئی موضوع ہی نہیں ملتا بات کرنے کا، ہم اپنے احتساب کی بات ہی نہیں کرتے، ہم بات ہی نہیں کرتے کہ مجھے کوئی اذکار بتائیں جن میں اذکار کے ذریعے، ہم اب بات ہی نہیں کرتے آپ مجھے یہ چیز سکھا دیں، مجھے دین کا یہ بات بتا دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں اس کی سمجھ دے، یہ بہت بہت ہی اہم بات ہے۔ ہاں یہاں پہ میں اب ایک اور بات بڑی ضروری گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ جگہوں پر غیبت کرنے کی رخصت ہے، یعنی کہ ایسا بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ کسی کے اندر عیب جو ہے وہ بیان کریں، اس کی رخصت ہے اور یہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ بادشاہ کے پاس داد رسی کے لیے گیا، قاضی کے پاس داد رسی کے لیے گیا، جج کے پاس گیا، اب وہ اپنا کیس لے کے گیا ہے، بیوی جو ہے وہ اپنا خلا کا کیس لے کے گئی ہے، تو اب وہ سارا کچھ بتائے گی کہ یہ معاملات ہیں، کیونکہ اس نے اپنا پورا کیس بیان کرنا ہے کہ اس میں وہ سارا کچھ بتائے گی تاکہ وہ اس کے مطابق عدل سے پھر وہ فیصلہ کیا جا سکے، اس کی داد رسی ہو سکے۔ یعنی کہ اپنی داد رسی کے لیے کسی حاکم کے پاس جانا، کسی مفتی کے پاس جانا، کسی قاضی کے پاس جانا اور ان کو پورا احوال بتانا، اور احوال بتانا ضروری ہے ایسے موقع پہ چھپانا جو ہے وہ ظالم کی مدد کرنے کے مترادف ہے کہ ظالم کے ظلم پہ خاموش ہیں، آپ بتا نہیں رہے لوگوں کو، یا کسی نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے۔ کئی دفعہ خاندانوں میں نے دیکھا کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں روح کانپ جاتی ہے اور وہ کرائم رپورٹ نہیں کیے جاتے کہ جی ہمارے تو خاندان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، خاندان کی بے عزتی کیا ہوگی؟ آپ کے خاندان میں ایک ایسا جانور موجود ہے جس نے آج آپ کے ساتھ کیا، کل کسی کے ساتھ بھی، تو آپ اس کو پکڑ ہی نہیں رہے۔ بہت سارے ایسے آئے میرے نوٹس میں کہ روح کانپ گئی، اور جب کہا گیا فیملیوں سے کہ آپ رپورٹ کریں اپنے بچی کے ساتھ، یہ معاملہ رپورٹ کریں جا کے، کہتے نہیں رشتہ ایسا ہے ہمارا، بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، وہ رشتہ تو وہ اس ظلم پہ خاموش رہنا تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ بس اپنی جھوٹی عزتوں کو لے کے بیٹھے رہیں گے، ہم اپنی جھوٹی اناؤں کو لے کے بیٹھے رہیں گے، حق کا ساتھ نہیں دینا۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر بیان کرنا۔ پھر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، ان سے کوئی مشورہ لینا ہے، کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بیان کرنا۔ مثال کے طور پہ ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، جب مسلمان ہوئیں تب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر ابو سفیان جو ہیں وہ ذرا کنجوس ہیں۔ اب وہ مسئلہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا اجازت لینا چاہ رہی ہیں کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال میں سے کچھ پیسے لے لیا کروں، اور اس میں وہ ساری ان کی عادت بیان کر رہی ہیں کہ وہ کنجوس ہیں اس لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ قدر ضرورت آپ استعمال کریں۔ اور لیکن یہ دیکھیں، یہ غیبت ہے، یہاں اس کی ضرورت ہے کہ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی رہنما کے پاس اگر جب آپ جاتے ہیں تو آپ تب تک آپ پوری بات نہیں بتائیں گے، وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ہے رشتہ، کیا معاملے ہوتے ہیں بچیوں کے رشتہ کے معاملے میں پوچھا جاتا ہے، پڑوس میں پوچھا جاتا ہے، عزیز و اقارب سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی کیسا ہے، کیسا چال چلن ہے، یا لڑکا جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی نہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو ضرور بتائیں۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، آپ یہ رہنمائی کر رہے ہیں ان کی کہ وہ آگے مستقبل میں فساد سے بچ جائیں۔ وہ اپنا اچھا گمان رکھتے ہوئے، مثال کے طور پہ لڑکا جو کسی علت میں ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، جو کیسی علت میں ہے، پیسے اجاڑ دیتا ہے، تو انہیں تو نہیں پتہ بچی والوں نے شادی کر دی، کل کو اس عیب کی وجہ سے ان کا گھر اجڑ گیا، تو اس وقت وہ بات بتائیں۔ ایک صحابیہ تھیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ تشریف لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگیں یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے 2 صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رائے پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ مفلس ہیں، یعنی کہ تنگ ہیں، تنگ دستی میں اگر گزارا آپ کر سکتی ہیں تو آپ ان سے شادی کر لیں. یعنی کہ ان کو انفارم کیا ان کے حالات کے بارے میں. اور دوسرے کے بارے میں دوسرے صاحب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ بیویوں کو مارتے ہیں. تو یعنی کہ ان کا مزاج ایسا ہے. اب یہ رہنمائی تھی شادی سے پہلے، یہ غیبت نہیں ہے. ایسی رہنمائی کرنا، خطرے سے لوگوں کو آگاہ کر دینا، یعنی بیوی کو کہہ دینا کہ فلانا بندہ جو ہے خاندان میں آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی برائی ہے، تو آپ بیوی کو کہہ دیں کہ وہ برا آدمی ہے یا اس میں یہ برائی ہے، اس کو برائی بتا دینا کہ وہ محتاط رہے. یا لوگوں کو بتا دینا کہ کوئی ایسا بندہ آ گیا، کوئی مارکیٹ میں کوئی ایسا ہے، دکاندار ہے جو نقصان پہنچاتا ہے، اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دینا. یہ غیبت نہیں ہے، یہ لوگوں کو ان کے نقصان سے بچانے کا ایک طریقہ ہے. تو یعنی کہ ناظرین، وہ تمام کہ اپنی داد رسی کے لیے، اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے، کسی کو رہنمائی دینے کے لیے، کسی فساد کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے، کسی خطرے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آپ کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ نہیں. ہوتا کیا ہے آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس کے علاوہ ہی تو بیان ہوتے ہیں سارے. اب اگر کوئی بندہ غیبت کر لے تو کیا کرے؟ پہلی تو بات ہے جس کی غیبت کی جائے وہ کیا کرے؟ جس کی غیبت کی جائے وہ یہ سوچے کہ اس سے عزت نہیں کم ہوتی. حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ، انہوں نے کھجوروں کا خوان بھیجا ایک صاحب کے پاس کہ انہیں دے دیں. وہ پوچھنے لگی یہ کس لیے انہوں نے اتنی؟ تو وہ جو لے کے آئے صاحب کہنے لگے کہ آپ ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ اپنی نیکی آپ نے مجھے دی ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی. تو وہ تو آپ کو نیکیاں دے رہا ہے، اس کے اوپر غصہ کر کے آپ اس کی غیبت شروع کر دیں، یہ کوئی حل نہیں. اور جو غیبت کرے اسے ان سے جا کے معافی مانگنی چاہیے. پہلے اپنے رب سے معافی مانگیں. ناظرین، ہوتا کیا جب ہم رب سے معافی مانگتے ہیں رب ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. پھر جائیں، اس میں شرم نہ محسوس کریں، جا کے کہیں کہ میں ایسے غلطی سے یہ بات کر بیٹھا آپ کے بارے میں، آپ مجھے معاف کر دیں. آج یہاں دنیا میں اگر تھوڑی سی آپ کی رسوائی ہو جائے گی ان کے سامنے، قیامت والے دن امام الانبیاء کے سامنے رسوائی سے تو بچ جائیں گے. بچت کوئی نہیں، بچت اس میں کوئی نہیں ہے. اس لیے اس کو اتنا ایزی نہ سمجھیں، اتنا آسان نہ سمجھیں، اس کے اوپر خیال کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ دے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کے سنہری اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.